حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات کو تہجد کے لیے کسی نے اٹھایا، اٹھے نماز پڑھنے لگے، تو اس نے غیر آدمی کو بولا تو میرے گھر میں کیسے داخل ہوا، تو نے میرے کیسے مجھے تہجد کے لیے جگایا، میرے تو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں، تو کس طرف سے آیا؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ صحابہ کرام کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط تھی، صحیح روایت میں بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے صدقے کے کھجوروں پر چوکیدار بنایا کہ اس کا خیال کرنا، رات کو ایک شیطان آیا چوری کرنے، پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ، اس نے بڑی منت سماجت کی، چلا گیا، بولا چلو آئندہ نہیں آؤں۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر پکڑ لیا، اس نے کہا آئندہ نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن پھر پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ذکر کر دی، آپ نے فرمایا یہ ابلیس تھا، اگر تو اس کو پکڑتا سارے صبح اس کو دیکھ لیتے، صحیح روایت میں موجود ہے۔ تو صحابہ کرام کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط تھے، وہ ابلیس اور شیطان کو بھی پکڑ لیتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، بولا تیرا کام اور تو مجھے نماز کے لیے اٹھائے، تیرا کام تو لوگوں کو نماز قضا کرانی ہے، تیرا کام تو لوگوں کو گناہوں پہ برانگیختہ کرنا ہے، تو مجھے کیسے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کل تو نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی اور فجر کے بعد تو بڑا افسوس کرتا رہا، اشراق تک روتا رہا، اتنا تو نے رویا، تیرے اس رونے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ پورے مدینے کو معاف کر دے۔ تو میں نے کہا آج پھر تو نئی تہجد کے لیے اٹھا، پھر روئے گا، اللہ پورے عرب کو معاف کر دے گا، اس لیے میں نے کہا اٹھ جا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مخلوق ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی جن ہو، اس کا غرض ہوگا، اس کو کوئی مفاد ہوگا، اس لیے وہ کام کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اسلام ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے مکان کے لیے چھت ہوتی ہے، مکان کے لیے دیواریں ہوتی ہے، مکان کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد مکان کی اس لیے ہوتی ہے کہ دیواریں محفوظ رہے، اور مکان کی بنیاد اس لیے ہوتی ہے کہ چھت مضبوط رہے۔ تو جیسے مکان کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بنیاد، دیواریں اور چھت، اسی طرح اسلام ایک مکان ہے، اس کی بنیاد اخلاص ہے، اور اس کی جو دیواریں اسلام کی وہ پاکیزہ اخلاق ہے، اور اسلام کی چھت کے مثال نیک اعمال کی ہے۔ مجھے بتلائے آپ کے مکان کی چھت اس لیے آپ بناتے ہیں تاکہ بارش اور پانی سے محفوظ رہے، تو اسلام کی جو چھت ہے وہ نیک اعمال ہے۔ جب آپ یہ نیک اعمال کریں گے آپ آسمانی بلاؤں سے، آسمانی عذابوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کے مکان کی چھت، آپ کی دیواریں آپ کو ہواؤں سے، جانوروں سے، آپ کو لوگوں کے شرور سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسلام کی جو دیواریں ہیں وہ پاکیزہ اخلاق ہے، آپ اخلاق صحیح اپنائیں گے تو یاد رکھنا لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے، لوگوں کے ظلم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور جو اسلام جو دنیا کا مکان ہے، جو اس کی چھت ہے، وہ آپ کے جو بنیاد ہے وہ آپ کی دیواروں اور چھت کو محفوظ رکھتا ہے، تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہوگا یاد رکھنا تو آپ کا اسلام کا جو دیوار ہے وہ بھی محفوظ، اور جو آپ کے اسلام کی چھت ہے وہ بھی محفوظ رہے گی۔ یاد رکھنا دنیا کا مکان کی چھت آپ کو بارشوں سے، زلزلوں سے محفوظ رکھتا ہے، اسلام کا جو چھت ہے نیک اعمال وہ آپ کو آسمانی بلاؤں سے، عذابوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام کو جلدی جلدی اٹھایا، اٹھو سارے وضو کرو اور تہجد کی نماز پڑھو، اور ابو ہریرہ کو اٹھایا، خود بھی اٹھ گئے اور تشریف لے گئے، اپنے بیگمات کو بھی، آپ نے ازواج مطہرات کو بھی اٹھایا اور فرمایا اٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو۔ تہجد کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اس عذاب کے ٹلنے کا ذریعہ اور سبب، اس کے روکنے کا سبب تہجد کی نماز ہے، اٹھ جاؤ تاکہ یہ عذاب رک جائے۔ تو معلوم ہوا جو اسلام کی چھت نیک اعمال ہے، یہ آسمانی بلاؤں سے، آسمانی عذابوں سے، آسمانی وباؤں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔
یہ وبائیں کیوں پھیلتی ہے؟ یہ تعاون ہے، یہ کرونا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی ناراضگی کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ تو اسلام کی جو چھت اور دیواریں ہیں اس کے لیے بنیاد اخلاص ہے۔ اخلاص ہوگا، آپ کے پاکیزہ اخلاق بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے، اور آپ کی جو اعمال ہے وہ بھی قابل قبول ہوں گے۔ اور اگر اخلاص